بنتے جا رہے ہیں. یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی ایسی تلاوت کرے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن کریم کیونکہ ہم بر صغیر میں اور عجمی ممالک میں سمجھا نہیں جاتا، تو نہ سمجھنے کی وجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ سننے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے سن لے اور سنانے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے فارغ ہو جائے. رمضان المبارک میں بھی ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں پر حافظ صاحب جلدی تراویح پوری کر دیں. ہمارے مولانا بنیامین صاحب ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ ایک جگہ پر 12 منٹ میں علم طرح سے تراویح پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 12 منٹ میں کیسے علم طرح سے تراویح ختم ہوگی. علم طرح سے بھی پڑھے تو کم سے کم ایک رکعت کی 1 منٹ بھی سمجھے تو 20 منٹ تو ہونی چاہیے. کہا نہیں ہو جاتی ہے. میں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ویڈیو بھیجا، وہ کیا کہتے ہیں میسج بھیجا، آڈیو میسج. تو واقعتاً 11 منٹ اور 54 یا 44 سیکنڈ میں تراویح 20 رکعت علم طرح پوری، یعنی 12 منٹ بھی نہیں. اچھا وہ کیسا قرآن پڑھتے تھے امام صاحب؟ قرآن پڑھتے الحمدللہ، تو صرف پہلی آیت سمجھ میں آتی تھی اور آخری آیت، بیچ میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اللہ اعلم بحقیقت الحال، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ایسے ہی پوری تراویح. تو 11.5 منٹ کے اندر تراویح اور وتر پڑھ کے لوگ باہر. اور کہا کہ مولانا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ جگہ بھی نہیں ملتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی پڑھانے والا بھی گنہگار، پڑھنے والے بھی گنہگار، ثواب نہیں ملا بلکہ سب کے سب گنہگار ہوئے. تو قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو ایسا پڑھنا چاہیے جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. ورتل القرآن ترتیلا ای وجودہ تجویدا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے. یعنی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کلی بخاری شریف میں پرسوں روایت گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لاتے تھے رمضان المبارک میں روزانہ رات میں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آموختہ اور دور سناتے تھے. تو اس سے آموختہ اور دور سننے کی بات بھی پتہ چلی، اور ساتھ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت بہت ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، آہستہ آہستہ. یہ فاسٹ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی صرف اپنے سر سے بوجھ ہٹانا چاہتا ہے. بوجھ ہٹانے کے لیے نہیں، قرآن کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ ایک نہیں بلکہ قرآن کریم کے الف لام میم سے آدمی پڑھتا ہے تو اس پر 30 نیکی ملتی ہے. الف لام میم اتنا پڑھ دیا تو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 30 نیکی ملتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم میں جو حروف ہے ان حروف کی تعداد 32 لاکھ سے متجاوز ہے. کتنے حروف ہے؟ 32 لاکھ. تو اگر آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنے سے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یعنی 32 کو آپ 10 سے ضرب دے دو، 1 لاکھ کے 10 لاکھ ہوئے، تو آپ اس کو ضرب دے دو، کتنا بڑا حساب ہوتا ہے. تو اتنی ساری نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ 5-10 منٹ کا فرق پڑتا ہے. تو ہمارے جن حفاظ طلباء نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، پیچھے مقتدی کھڑا رہے نہ رہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ تراویح کو اسی انداز میں پڑھائیں. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ. آپ نے اس طرح سے امت میں اگر اس رواج کو زندہ کیا کہ آہستہ آہستہ امت قرآن کو سننے لگی اور قرآن کو پڑھنے لگی، تو آپ کے بعد جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. تو اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمارے تمام حفاظ طلباء سے بہت دبانہ درخواست کروں گا کہ وہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھنے کے رواج کو ہمارے اس ملک میں رائج کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور قرآن کریم کو آہستہ جیسے آپ نے پورا سال قرآن کو سنایا ہے اسی انداز میں قرآن کریم کو پہلے دن آپ کھڑے ہو کر بیان کر کر کہہ دیں کہ بھی قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھنا، جس سے الفاظ اور حروف اور مخارج ادا نہ ہو، اس سے پڑھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور سننے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. تو ہم 1 گھنٹہ پون گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہو اور اس کے بعد ثواب نہ ملے، گناہ ہو، اس لیے ہم آپ کے سامنے قرآن آہستہ آہستہ پڑھیں گے. آپ بھی سنیے، ہم بھی سنیں گے. جتنی دیر ہم رہیں گے 10 منٹ کا 15 منٹ کا فرق پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی خوب اجر ملے گا اور مجھے بھی خوب اجر ملے گا. تو اس طرح سے لوگوں کا ذہن بن جائے گا. تو امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. پوری زندگی قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنے کا عادی بننا چاہیے. اللہ رب العزت